تعمیر نو ایپیسوڈ 17 پارٹ 2۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوبنے کے قریب تھا اور آسمان پر ہلکی سی سنہری روشنی جھیل کے پرسکون پانی پر بکھری ہوئی تھی۔ دونوں جھیل کے بالکل قریب بیٹھے تھے۔ موسم میں خنکی تھی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ پانی میں انگلیاں ڈبو کر اس کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، کبھی اس کے چہرے پر آتی ہوئی بالوں کی ایک لٹ کو آہستہ سے پیچھے کر دیتا، کبھی اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتا، اور وہ ہر بار شرارت سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیتی۔ پھر اچانک سے اس نے جھیل کا پانی اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی طرف اچھال دیا۔ وہ بھیگتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ کھڑی ہو کر ہنستی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے چل پڑا۔ جھیل کے کنارے پھیلی خاموش شام ان دونوں کی ہنسی جیسے ایک الگ ہی دنیا کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ چند قدم بعد اس نے اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں محبت بھی تھی اور بے اختیار سی خوشی بھی۔ وہ چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور آہستہ سے وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ پھر زوردار بجلی کڑکی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں۔ چند لمحوں تک وہ بے سمت نظروں سے ارد گرد دیکھتا رہا تھا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا، صرف کھڑکی کے باہر آتی ہلکی سی روشنی فرش پر پڑ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے بیڈ کے قریب رکھا لیمپ جلایا۔ کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ اس نے پاس رکھا پانی اٹھایا اور چند گھونٹ پیے۔ پھر کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی نگاہیں خالی پن میں جمی ہوئی تھیں۔ وہی منظر، وہی چہرہ، وہی احساس۔ اس نے بے اختیار اپنی نگاہوں پر ہاتھ پھیر لیا۔ مجھے بار بار اس کے خیال کیوں آتے ہیں؟ اس سوال کا جواب شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اٹھا اور بالکنی کی طرف چلا گیا۔ باہر رات پوری طرح اتر چکی تھی۔ اس نے شیشے کے پار اندھیرے شہر کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اب وہی جھیل تھی، وہی مسکراہٹ تھی اور وہی چہرہ تھا۔ کچھ دیر بعد ارحم بالکنی میں کھڑا اسی خاموشی میں گم تھا۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب کنشکا اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی تھی، پھر ہلکے سے بولی تھی، تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو؟ ارحم نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ بس ایسے ہی۔ کیوں؟ کنشکا نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ تم پہلے ایسے نہیں تھے ارحم۔ ارحم خاموش رہا تھا اور پھر وہ اس کے قریب آ کر رینکنگ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ پہلے تمہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے دنیا کی کوئی چیز تمہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتی، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اور اب دیکھو، تم ہر وقت اتنے لاسٹ رہتے ہو۔ ارحم نے نظریں ہٹا لی تھیں۔ بس کچھ نہیں، ایسے ہی ہو گیا ہوں۔ کنشکا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ ارحم، اس کی آواز اس بار سنجیدہ تھی۔ ارحم نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے الفاظ سوچ رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے گھر والے تم سے ایک بہت اہم بات چھپا رہے ہیں۔ ارحم کے چہرے پر الجھن ابھری۔ کون سی بات؟ کیا بات چھپا رہے ہیں؟ کنشکا نے نظریں جھکا لیں۔
مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات مجھ سے چھپی رہنی چاہیے تھی۔ ارحم ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ کنشکا صاف صاف بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ وہ خاموش رہی۔ پھر بہت آہستہ سے بولی، نور کی منگنی ہو گئی ہے۔ ارحم جیسے اپنی جگہ پر جم گیا۔ چند لمحے تک اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک دم بے یقینی اتر آئی۔ کیا؟ کنشکا نے اسے دیکھا۔ نور کی منگنی ہو چکی ہے؟ ارحم نے جیسے اپنے کانوں پر یقین کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور مجھے کسی نے بتایا نہیں؟ اس کی آواز ٹوٹنے لگی تھی۔ کنشکا خاموش رہی تھی۔ ارحم نے ایک قدم پیچھے لیا، جیسے کسی نے اچانک اس کے قدم کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی رک گئے۔ آنکھوں میں نمی اتری۔ وہ فوراً پلٹا۔ کنشکا نے اسے بلایا، ارحم۔ کنشکا نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا اور دروازہ کھلا، اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ کنشکا وہیں کھڑی رہی۔ اندر ارحم نے دروازے سے ٹیک لگائی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ لڑکی جس کے خیال سے ابھی کچھ دیر پہلے اس کا دل بے اختیار مسکرا رہا تھا، کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ دوسری طرف نور کے گھر آج مہندی کی تقریب عروج پر تھی۔ صحن میں نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی، پھولوں کی لڑیاں سجی تھیں، ڈھولکی کی مدھم آواز ماحول میں گھلی ہوئی تھی، اور لڑکیوں کی ہنسی پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ آج نور کی مہندی تھی۔ وہ سبز اور سنہری لباس میں سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں اور بالوں میں پھول سجے تھے۔ سامنے بیٹھی مہندی والی اس کی ہتھیلی پر باریک نقش بنا رہی تھی۔ باہر سے دیکھنے والا شاید یہی سمجھتا کہ نور اس وقت اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت دن گزار رہی ہے، مگر اس کے چہرے کی خاموشی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد بیٹھی لڑکیاں ہنس رہی تھیں، کوئی اس کے لباس کی تعریف کر رہی تھی، کوئی مہندی کے رنگ کی بات کر رہی تھی اور کوئی زرار کے نام پر اسے چھیڑ رہی تھی۔ نور کبھی ہلکا سا مسکرا دیتی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ خوشی نہیں تھی جو اس کے چہرے پر تلاش کی جا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی ہتھیلی کو دیکھا۔ مہندی کی تازہ نقش کے درمیان زرار کا نام ایک حصہ نمایاں تھا۔ اس کی نگاہ چند لمحوں کے لیے وہیں ٹھہر گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہوئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اٹھے، سب کچھ چھوڑ دے اور کہیں بہت دور چلی جائے، اس ماحول سے دور اور اس گھر سے دور، ان رسموں سے دور چلی جائے، اس رشتے سے دور چلی جائے اور اس دھوکے سے بھی دور جسے سب اس کی خوشی کا نام دے رہے تھے۔ مگر وہ جانتی تھی وہ بھاگ بھی جاتی تو کہاں جاتی۔ کچھ عرصے سے زرار کے گھر والے مسلسل شادی پر زور دے رہے تھے۔ شروع میں بات صرف اتنی تھی کہ منگنی ہو چکی ہے، اب شادی بھی بہت جلدی کر دیں۔ پھر یہی بات بار بار ہونے لگی، کبھی فون پر تو کبھی گھر کے بڑوں کے درمیان، اور پھر آہستہ آہستہ بات شادی کی تاریخ تک پہنچ گئی۔ نور نے کئی مرتبہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار خاموش کرا دیا گیا۔ اب یہ بات ختم کرو نور۔
زرار تمہارا منگیتر ہے، آخر کب تک اس رشتے سے بھاگو گی؟ کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ بھاگ کیوں رہی ہے، اور شاید سب سے بڑا دکھ یہی تھا کہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا تھا اور مگر اس سے پوچھا نہیں جا رہا تھا۔ نور نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی پلکوں کے کنارے سے نمی جمع ہونے لگی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے اندر کا طوفان دیکھ لے۔ اسی لمحے لڑکیوں کے درمیان سے ایک چھوٹی بچی اس کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ گھر آئے ہوئے کسی رشتہ دار کی بچی تھی۔ بچی نے اپنی مٹھی کھولی اور ایک تہہ کی ہوئی چھوٹی سی پرچی نور کی طرف بڑھا دی۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے لیے؟ میرے لیے؟ بچی نے سر ہلایا۔ جی، آپ کے لیے ہے۔ نور نے پرچی لے لی۔ کس نے دی ہے؟ بچی نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، مجھے بس کہا گیا تھا کہ آپ کو دے دوں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً دوسری لڑکیوں کے درمیان چلی گئی۔ نور چند لمحے اس پرچی کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خدشہ ابھرا۔ اس نے آہستہ سے پرچی کھولی اور چند الفاظ پڑھتے ہی اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے پھیل گئیں۔ اس نے فوراً پرچی دوبارہ تہہ کر کے اپنی مٹھی میں چھپا لی اور آس پاس موجود لڑکیاں اپنی باتوں میں اور ہنسی میں مصروف تھیں۔ کسی نے اس کی طرف خاص توجہ نہیں دی تھی۔ نور نے ایک نظر سب پر ڈالی، پھر خاموشی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کسی نے بے دھیانی سے پوچھا تھا۔ نور نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا تھا، بس ابھی آتی ہوں۔ کسی نے مزید سوال نہیں کیا۔ وہ پرچی اپنی مٹھی میں مضبوطی سے دبا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے مہندی کی محفل اسی طرح جاری تھی۔ ڈھولکی بجتی رہی، لڑکیاں ہنستی رہیں۔ کسی کو اندازہ تک نہیں ہوا کہ نور اس وقت کہاں جا رہی تھی اور اس چھوٹی سی پرچی میں آخر ایسا کیا لکھا تھا جسے پڑھنے کے بعد نور مہندی کی محفل چھوڑ کر خاموشی سے باہر نکل گئی تھی۔